الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت شریفہ میں 4 چیزیں بیان کی ہے۔ مختصراً میں اس کو بیان کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح بولنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت شریفہ میں اپنے مومن بندوں کو خطاب کیا بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے۔ قرآن کریم میں 88 جگہ 88 جگہ اس امت کو خطاب کیا گیا ہے۔ ان جگہوں میں سے ایک جگہ اور ایک مقام یہ بھی ہے کہ پہلی امتوں میں صرف انبیاء کو خطاب ہوتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس امت محمدیہ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ قرآن کریم میں براہ راست اس امت کے مسلمانوں کو مخاطب بنایا۔ میرے دوستو، ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ فرمایا کہ جب تو قرآن پڑھے یا سنے، بالخصوص جب یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب کو سنے، تو اپنے کانوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا اور دل کو حاضر کرنا کہ بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالی تجھ سے خطاب فرما رہا ہے اور کسی اچھی چیز کا حکم دے رہا ہے اور بری چیز سے منع کر رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، سوچنے کا مقام ہے، غور و فکر کرنے کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بلا واسطہ ہم سے کلام کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، 4 چیزوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے، 4 چیزوں اور 4 موقعوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ پہلا موقع فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع کرو۔ رکوع کہتے ہیں جھکنے کو، عاجزی اور انکساری کرنے کو، پست ہونے کو۔ آدمی اپنے آپ کو کمزور اور ذلیل سمجھتا رہے، کمتر سمجھتا رہے، متواضع بن جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تواضع ہی پسند ہے۔ جو یہاں عاجزی انکساری تواضع سے پیش آتا ہے، وہ کل بلند و بالا رفعت والا تصور کیا جائے گا۔ تواضع اللہ کے لیے ہو، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تواضع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم مہمان کی تواضع کرتے ہیں بدلے کے طور پر کہ آج ہم اپنی مہمان کی تواضع کریں گے، کل وہ ہماری تواضع کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ مد مقابل ہو کر مہمان نوازی نہ کریں، بلکہ اللہ کے لیے کریں، اللہ کے واسطے کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر وعدہ فرمایا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو بلند کرے گا۔ آج لوگوں نے تواضع کو چھوڑ دی ہے اور کبر و تکبر، غیظ و غضب، حسد، کینہ کو اختیار کر لیا ہے، حالانکہ کبر ہی اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی اور ناپسندیدگی کا سبب ہے۔ کبر تو اللہ کے لیے ہے، اسی کو یہ زیبا ہے اور وہی اس کا حامل ہے۔ چنانچہ فرمایا الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے۔ جس طرح آدمی چادر کو لپیٹ لیتا ہے تو سارا بدن ڈھک جاتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کبر و تکبر کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں، اس کے ہر طرف بڑائی ہی بڑائی ہے۔ میرے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میری تہبند ہے، پس جو آدمی ان دونوں میں جھگڑا کرے گا میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا، اور ایک روایت میں ہے کہ میں اس کو جہنم میں پھینک دوں گا۔ میرے دوستو، دوسرا موقع آگے فرمایا وسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو۔ رکوع کے معنی زمین میں ماتھا رکھنے کے آتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انتہائی اعلیٰ درجے کی تواضع اختیار کرو، اپنے آپ کو زمین میں ملا دو، مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے
کہ یہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہود و نصارہ رکوع اور سجدے کو پسند نہیں کرتے تھے، ان کو جھکنا اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے اس مقام پر ان کی مخالفت کی جا رہی ہے، اور اہل ایمان کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم اپنی نماز میں رکوع بھی کرو اور سجدہ بھی کرو، گویا کہ رکوع اور سجدہ سے تواضع کا اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے۔ میرے دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لوگ اسلام کے شروع دور میں رکوع کرتے تھے اور سجدہ نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اسلام کے شروع میں مسلمانوں کی نماز بغیر رکوع اور سجدہ کے ہوتی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو خطاب کیا کہ تم ایسی نماز پڑھو جس میں رکوع بھی ہو اور سجدہ بھی ہو، چونکہ رکوع اور سجدہ نماز کے اہم ارکان ہے، اور ان دونوں ارکان میں عاجزی، تواضع اعلیٰ درجے کی پائی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد بھی یہی ہے کہ نماز کے ذریعے میرے بندوں میں اعلیٰ درجے کے عاجزی پیدا ہو جائے۔ میرے دوستو، تیسرا موقع آگے فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے دوستو، عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں کہ آدمی اپنی پوری طاقت مکمل فرمانبرداری میں صرف کر دے اور خوف و عظمت کے پیش نظر نافرمانی سے دور ہو جائے۔ بہرحال انسان کی فلاح و کامیابی کا تیسرا موقع اپنے رب کی عبادت کرنا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنی میں سے رب کا ذکر فرمایا، اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ عبادت کی مستحق صرف وہ ذات ہو سکتی ہے جو انسان کی پرورش کی کفیل ہو۔ معلوم ہوا کہ ساری کائنات کی پرورش کی کفالت حق تعالی شانہ فرما رہے ہیں، اسی لیے ہمیں اور آپ کو صرف اور صرف اسی ایک معبود حقیقی کی عبادت کرنی چاہیے۔